ناظرین، میں ہوں خواجہ منور الحسن اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی اب تک چینل۔ ہم نے ایک نئے پروگرام کا آغاز کیا ہے جس کا عنوان ہے ایک شخصیت 10 سوالات۔ ناظرین، آج کی شخصیت جناب جمیل اطہر قاضی صاحب ہیں، جو علمی، ادبی، صحافتی حلقوں میں ایک ممتاز مقام رکھتے ہیں اور کئی اخبارات کے ایڈیٹر بھی رہ چکے ہیں اور کئی اپنے اخبارات کے مالک بھی ہیں۔ جناب جمیل اطہر قاضی صاحب پاکستان کے سینئر ترین جرنلسٹ ہیں اور CPNE کے 3 مرتبہ پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں اور APNS جو آل پاکستان نیوز پیپر سوسائٹی ہے اس کے کئی اہم عہدوں پر فائز رہے ہیں۔ اور آئیے ان سے آج کے 10 سوالات کرتے ہیں۔ آپ نے اپنے کیریئر کا آغاز کب کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو اب تک ٹی وی کے چیف ایگزیکٹو سید سجاد بخاری صاحب اور ایڈیٹر خواجہ منور الحسن کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اپنے چینل پر گفتگو کرنے کا موقع دیا۔ اب آئیے آپ کے سوال کی طرف۔ میں 11 مئی 1941 کو مشرقی پنجاب کے شہر سرہند شریف میں پیدا ہوا۔ میرے والد ایک کاروباری شخصیت تھے، لیکن پاکستان بننے سے پہلے ہی وہ صحافت سے بھی وابستہ رہے۔ پھر جب پاکستان بنا تو ہمارا خاندان سرہند شریف سے ٹوبہ ٹیک سنگھ میں منتقل ہوا۔ تو ٹوبہ ٹیک سنگھ میں جو ایک بہت ہی بصیرت و دانش کے اعتبار سے زرخیز علاقہ ہے، وہاں صحافت کے بیج میرے والد صاحب نے بوئے اور وہی بیج مجھے بھی صحافت میں لے آئے۔ یہ 1955 کی بات ہے۔ میں روزنامہ زمیندار کا ٹوبہ ٹیک سنگھ میں 1 اکتوبر 1955 کو نامہ نگار مقرر ہوا اور میرے تقرر نامے پر مولانا ظفر علی خاں کے پوتے جناب منصور علی خاں کے دستخط ثبت ہیں، جو ایک تاریخی بات ہے۔ زندگی کے اہم مراحل کون سے ہیں؟ میں جب عملی زندگی میں داخل ہوا تو میرے والد صاحب جو ٹوبہ ٹیک سنگھ میونسپل کمیٹی کے وائس چیئرمین تھے اور 2 کاٹن جننگ فیکٹریوں کے مالک تھے، کاروباری خسارے کا شکار ہو گئے۔ اس کی وجہ سے انہیں سیاست بھی چھوڑنا پڑی اور کاروبار میں بھی وہ عدم استحکام کا شکار ہوئے۔ تو میں نے میٹرک کرنے کے بعد گورنمنٹ کالج لائل پور میں داخلہ لینا تھا، لیکن میرے والد کے پاس مجھے ٹوبہ ٹیک سنگھ سے لائل پور جانے کے لیے کرائے کے پیسے نہیں تھے۔ تو اس طرح میری زندگی کا عملی آغاز ہوا۔ میں نے سیگل پبلشر لمیٹڈ کے اخبار روزنامہ آفاق میں 1958 میں پہلی باقاعدہ ملازمت کی اور میری تنخواہ تھی 120 روپے ماہانہ، جس میں سے میں کالج کی فیس بھی دیتا تھا، کمرے کا کرایہ بھی ادا کرتا تھا اور میرا کھانا پینا بھی اس میں سے ہوتا تھا۔ 120 روپے سے 150 روپے ہوئے، 150 روپے سے 250 روپے ہوئے اور پھر 200 روپے ہوئے، اور زندگی کا سفر اسی چال سے چلتا ہوا آج تک پہنچا ہے۔ زندگی کا ایسا لمحہ جب آپ کو بہت خوشی ملی ہو، وہ کون سا ہے؟ جب میں نے روزنامہ تجارت کا آغاز کیا 1974 میں، 25 فروری 1974 کو جب لاہور میں تاریخی اسلامی سربراہی کانفرنس منعقد ہو رہی تھی، تو اگرچہ میں اس وقت بھی روزنامہ وفاق سے ہی وابستہ تھا، لیکن میں نے اپنے اخبار کی بنیاد رکھی اور اس کا پہلا شمارہ
اس دن منظر عام پر آیا جب تاریخی اسلامی سربراہی کانفرنس منعقد ہوئی. یہ میرے لیے ایک خوشی کا اور اطمینان کا لمحہ تھا. زندگی کا کوئی ایسا واقعہ جس نے آپ کو بہت غمگین کر دیا ہو؟ یہ ایک واقعہ نہیں ہے، بے شمار واقعات ہیں. جب سکوت ڈھاکہ ہوا اور 5 بجے شام ریڈیو پاکستان سے یہ خبر میں نے سنی کہ ایسٹرن کمانڈ کے کمانڈر نے جنگ بندی کا حکم دے دیا ہے، تو یہ الفاظ لپٹے ہوئے تھے، لیکن اس کے اصل معنی یہ تھے کہ پاکستان کی افواج نے مشرقی پاکستان میں ہتھیار ڈال دیے ہیں اور سکوت ڈھاکہ کا سانحہ رونما ہو گیا ہے. یہ ایک ایسی غمناک خبر تھی جس سے صرف میں ہی نہیں، مغربی پاکستان میں ہر شہری، ہر باشندہ، ہر پاکستانی مغموم ہو گیا. آنکھوں سے آنسو ابل پڑے اور کوئی مداوع نہیں تھا اس محرومی کا، اس صدمے کا اور اس غم کا جو پاکستان کے اکثریتی صوبے کے علیحدہ ہو جانے سے اس قوم کو اٹھانا پڑا تھا. کوئی ایسا واقعہ جسے آپ بار بار یاد کرتے ہوں؟ مجھے سب سے زیادہ یاد اپنی ماں آتی ہے، جو افلاس کے دنوں میں میرا سب سے بڑا سہارا تھی. جب میں 120 روپے مہینے پہ ملازم ہوا تو میں یہ خبر دینے کے لیے ماں کے پاس پہنچا تو میری والدہ نے کہا میں تو اس دن خوش ہوں گی جب تمہیں 150 روپے ملیں گے. 3 ماہ کے بعد مجھے 150 روپے ملنے لگے. پھر میں نے اپنی والدہ کو یہ خبر سنائی تو انہوں نے کہا میں تو اس دن خوش ہوں گی جب تمہیں 250 روپے ملیں گے. 6 مہینے گزرے، مجھے 250 روپے ملنے لگے. پھر جا کے میں نے یہ خبر سنائی تو میری والدہ نے کہا کہ میرا دل تو اس دن خوش ہوگا جب تمہیں 200 روپے ملیں گے. تو پوری زندگی جب تک وہ حیات رہی وہ مجھے اپنی دعاؤں سے، خواہشوں سے، نیک تمناؤں سے نوازتی رہی اور اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں اور خواہشیں پوری کرتا رہا اور میری زندگی آسودہ ہوتی چلی گئی. کوئی ایسا کام جو آپ کرنا چاہتے ہوں مگر حالات نے ساتھ نہ دیا ہو اور اس کی تکمیل نہ ہو سکی ہو؟ میں سیاست کے راستے صحافت میں داخل ہوا اور آزاد پاکستان پارٹی ٹوبہ ٹیک سنگھ کا سیکٹری انفارمیشن مقرر ہوا 1956 میں، 1957 میں. اور میں بنیادی طور پر ایک ایسی جماعت کا رکن بنا جو بائیں بازو کے خیالات رکھتی تھی. ہمارا خاندان اگرچہ ایک مذہبی خاندان تھا، لیکن میرا اٹھنا بیٹھنا، میری نشست و برخاست ان لوگوں سے ہونے لگی جو ملک میں بائیں بازو کے انقلاب کے خواب دیکھتے تھے، اور میں ان میں بیٹھتے ہوئے انہی خوابوں کو اپنے ذہن میں بننے لگا اور دیکھنے لگا کہ یہ کب حقیقت کا روپ دھاریں گے. لیکن میری یہ سیاست بہت مختصر ثابت ہوئی اور میں نے بہت جلد یہ فیصلہ کر لیا کہ میں صرف صحافت کا پیشہ اختیار کروں گا اور سیاست سے دور رہوں گا. لیکن بعد میں میرے تایہ بھائی قاضی غیاث الدین جانباز میدان سیاست میں آئے. پہلے وہ آزاد پاکستان پارٹی میں گئے، پھر نیشنل عوامی پارٹی میں گئے، پھر پاکستان پیپلز پارٹی میں گئے اور وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے رکن بنے اور انہوں نے اس صحرا میں، ٹوبہ ٹیک سنگھ کے صحرا میں انقلاب کے اور بغاوت کے بیج بوئے. اپنی زندگی کے تجربات کی روشنی میں ناظرین کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میرا پیغام صرف اور صرف یہ ہے کہ پاکستان کے نوجوان
محنت کو اپنا شعار بنائیں۔ محنت میں ہی عظمت مضمر ہے۔ محنت کے نتائج اور ثمرات یکا یک آسمان سے نمودار نہیں ہوتے، یہ ایک بڑا صبر آزما طرز عمل ہے، لیکن میرا یقین، ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ محنت رائے گاہ نہیں جاتی، محنت یقیناً رنگ لاتی ہے، لیکن اس کے لیے صبر بنیادی شرط ہے۔ کیا آپ ملک میں صحافت کو آزاد تصور کرتے ہیں؟ وطن عزیز میں بدقسمتی سے صحافت کبھی آزاد نہیں رہی۔ اس کا آغاز قیام پاکستان کے چند سال بعد ہی ہو گیا تھا، جب پنجاب کے وزیر اعلیٰ میاں ممتاز محمد خان دولتانہ نے روزنامہ نوائے وقت کی اشاعت پر پابندی عائد کر دی تھی۔ اگرچہ جب اخبار نویسوں نے ان سے سوال کیا کہ دولتانہ صاحب آپ نے یہ کیا کر دیا، تو اس وقت کے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ یہ کام تو مجھے پہلے دن ہی کر دینا چاہیے تھا، میں نے اتنے دنوں کے بعد یہ پابندی لگائی۔ پھر حالات بدل گئے، میں نے انہی ممتاز دولتانہ صاحب کو جناح ہال لاہور میں آغا شورش کاشمیری کی یاد میں منعقدہ ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے اپنے کانوں سے سنا کہ حمید نظامی صاحب درست تھے، میں غلط تھا، لیکن اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ جمیل صاحب، وطن عزیز میں آئے دن آئے سیاسی بحرانوں کا آپ کے نزدیک کیا حل ہے؟ آپ نے خواجہ صاحب ایک بہت ہی نازک اور حساس سوال کر دیا۔ یہ سوال صرف آپ کے ذہن میں ہی نہیں ہے، بلکہ پاکستان میں ہر سوچنے سمجھنے والے کے ذہن میں یہ سوال کل بلا رہا ہے۔ آج پاکستان کو بنے ہوئے 70-72 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے، لیکن پاکستان سیاسی استحکام سے محروم ہے، اس لیے کہ ہمارے درمیان کوئی قائد اعظم جیسی بصیرت کی کوئی شخصیت موجود نہیں ہے، ہمارے درمیان کوئی لیاقت علی خان موجود نہیں ہے جنہوں نے متحدہ ہندوستان کا آخری بجٹ پیش کیا، جبکہ کانگریس اور ہندو قیادت یہ سمجھ رہی تھی کہ مسلمان وزیر خزانہ کے بس کا یہ روگ ہی نہیں ہوگا کہ وہ کوئی بجٹ بنا سکے، لیکن لیاقت علی خان کا پہلا بجٹ جو ہے وہ اس قدر مقبول ہوا اور اس قدر قابل عمل ثابت ہوا کہ بعد میں یہ پاکستان کے قیام کی وجوہات میں سے ایک اور وجہ بھی بنا۔ لیکن بدقسمتی سے نہ حکمران جماعت میں وہ شعور اور بصیرت ہے، نہ اپوزیشن جماعتوں میں دور اندیشی کی وہ کیفیت ہے، وہ طرز عمل ہے کہ وہ دیکھ سکیں کہ ملک کا فائدہ، پاکستان کے عوام کا فائدہ کس بات میں ہے۔ آج بدقسمتی سے ہماری سیاست نے جو رنگ اختیار کر لیا ہے، اس پر ہر پاکستانی کا دل غمگین ہے، رنجیدہ ہے، کیونکہ دونوں طرف سے زبان کا ایسا استعمال ہو رہا ہے جس پر ناشائستگی کے الفاظ بھی شرمندہ ہوں گے اور ناکافی ہوں گے۔ کاش ہمارے اندر کوئی مولانا ظفر احمد خان انصاری ہوتے، کوئی سردار شیرباز مزاری ہوتے، کوئی مصطفیٰ صادق صاحب ہوتے، کوئی مولانا ظفر احمد انصاری ہوتے، جو دونوں فریقوں کو، بلکہ تیسرے فریق کو بھی اور چوتھے فریق کو بھی، میری مراد افواج پاکستان سے ہے، عدلیہ سے بھی ہے، ایک پلیٹ فارم پر ایک جگہ پہ جمع کرتے اور بیٹھ کر سوچتے کہ ہمیں ملک کے مستقبل کے لیے کیا کرنا چاہیے، کیا چیز ہمارے لیے مفید ہے اور کیا نقصان دہ ہے، اور اپنا وقت ایسے باتوں میں صرف کرنے کی بجائے، ایسی بیان بازی کی بجائے جو ہر روز الجھنوں کا شکار کر رہی ہو اس قوم کو، تعمیر کی طرف، اس بات کی طرف قدم بڑھانا چاہیے تاکہ یہ ملک جو ہے وہ جنت کا نمونہ بن سکے۔ صحافت سے وابستہ نوجوان نسل کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ صحافت بنیادی طور پر سچ بولنے کی آزادی اور حق کا مسئلہ ہے۔
اور سچ بولنا آج کے دور میں دنیا کا سب سے مشکل کام ہے۔ اس میں صعوبتیں بھی آتی ہیں، مصائب بھی گھیرا کرتے ہیں، مشکلات بھی آتی ہیں، آزمائشیں بھی آپ کے قدم چومتی ہیں، لیکن بنیادی طور پر صحافی کا فریضہ یہ ہے کہ وہ ہر حالت میں سچ بولے، سچ لکھے، سچ کہے، اور اس راہ میں جو بھی صعوبتیں آئیں ان کا خندہ پیشانی سے مقابلہ کرے۔ جو صحافی سچ لکھتے ہیں وہی قوم کی تقدیر بناتے ہیں، وہی قوم کی تاریخ بناتے ہیں، اور وہی قوم میں نامور ہوتے ہیں، اور وہی ایسا ورثہ چھوڑ دیتے ہیں کہ آنے والی نسلیں ان کو فخر سے یاد کرتی۔ موجودہ جدید دور میں پرنٹ میڈیا کا آپ کیا مستقبل سمجھتے ہیں؟ پرنٹ میڈیا ان دنوں سنگین بحران سے دوچار ہے، لیکن اس کے یہ معنی بھی ہرگز نہیں ہیں کہ پرنٹ میڈیا کا وجود برقرار نہیں رہے گا یا برقرار نہیں رہ سکے گا۔ مجھے یقین ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پرنٹ میڈیا کی اہمیت اجاگر ہوتی چلی جائے گی، اور پرنٹ میڈیا میں جو ادارے زندہ رہنے کی جد و جہد کر رہے ہیں وہ اس جد و جہد میں کامیاب ہوں گے، اور یہ بحران عارضی اور عبوری ثابت ہوگا۔ قومی صحافت کے بغیر جمہوریت کا، خاص طور پر پارلیمانی جمہوریت کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا۔ وہ حکمران، وہ حکومت بد نصیب ہوگی جسے اپوزیشن یا حزب اختلاف میسر نہیں آئے گی۔ حزب اختلاف کا فریضہ اس قدر مقدس ہے کہ وہ حکمرانوں کو ان کی غلطیوں پر ٹوکے اور ان کو غلط راستے پہ چلنے سے روکے۔ اگر یہ ذریعہ دستیاب نہ ہو تو حکمران بگٹٹ ہو جاتے ہیں یا ہو جائیں گے اور صحیح راستے پہ نہیں چل سکیں گے، اور یہ فریضہ پرنٹ میڈیا کے بغیر کوئی حزب مخالف ادا نہیں کر سکتی۔ بہت بہت شکریہ جمیل اطہر قاضی صاحب، آپ نے ہمارے چینل کو خصوصی انٹرویو دیا۔ میں ایک مرتبہ پھر جناب سید سجاد بخاری کا اور خواجہ منور الحسن صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اپنے خیالات کے اظہار کا موقع دیا۔ میری دعا ہے کہ آپ کا چینل پھلے پھولے اور ملک میں صحافت اور جمہوریت کے فروغ کے لیے اپنا تاریخی کردار انجام دیتا رہے۔ شکریہ۔